جادو کا آن لائن علاج آن لائن ہو جاتا ہے، اس کا علاج بھی آن لائن ہو جاتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ السلام علیکم ناظرین وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ آج ہم موجود ہیں قاری سیف اللہ صمدانی صاحب کے پاس۔ آئیے ہم جانتے ہیں، انہوں نے باہر یہ بورڈ لگایا ہوا ہے، قاری سیف اللہ صمدانی صاحب نے یہ باہر بورڈ لگایا روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج کا۔ تو ہم ان سے یہ جنات وغیرہ کوئی ایسے ویسے معاملات، جادو جنات سے نظر بد، اولاد کی بندش، کاروبار کی بندش، جگر دل کینسر، یہ جی قرآن و سنت کے مطابق یہ جو ہے یہ علاج کرتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں، یہ اندر میرے خیال سے دم وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن و سنت کی روشنی سے جو ہے یہ ہم علاج کرتے ہیں۔ آئیے ان کا علاج طریقہ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ یہ بلکہ جی تعویذ نہیں بلکہ قرآن کی طاقت دیکھیں، جادو کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر، یعنی کہ اس طرح کے معاملات اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی وہ اس میں شرک بھی ہوتا ہے، ایسے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ آئیے ناظرین ہم اندر چلتے ہیں۔ جی ناظرین پوچھتے ہیں ان سے، سیف اللہ صاحب سے، کہ انہوں نے یہ جو باہر بورڈ لگایا ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو اور جنات جو ہیں وہ کیا؟ اکثر تو لوگ کہتے ہیں کہ جادو اور جن جو ہے وہ جن کوئی نہیں ہوتے، یہ اے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمود بھائی، پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اس میدان کے اندر دعوت کا میدان لے کر، توحید کا پیغام لے کر لوگوں تک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اچھا، رہا مسئلہ یہ کہ جس میدان کے لیے، جس کام کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اس میدان کے اندر ہم لوگوں کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس میدان کو غلط لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور لوگوں کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ رہا سوال یہ کہ یہ جو چیزیں میں نے باہر لکھ کے لگائی ہیں، جادو، جنات، آسیب، نظر بد وغیرہ، جی آپ نے شوگر کا باہر لکھا ہوا ہے، شوگر، یہ تمام چیزیں ان کا قرآن و سنت کے اندر ان کی حقیقت کا ذکر ہے۔ میں آپ کو پہلے جادو کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جادو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار گویا کہ قرآن کا انکار ہے۔ اب سورۃ بقرہ کے اندر پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 102 میں، اللہ نے بابل جو ہے نا شہر کے اندر ہاروت اور ماروت اسپیشل فرشتوں کو اس لیے بھیجا کہ وہاں چل کے لوگوں کو جادو سکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی جو آخری دو صورتیں ہیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اگر ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید بن عاصم نے جب جادو کیا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے، خیال سے آپ کوئی تدریس کا عمل بھی کر رہے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ آیتیں بتا رہے ہیں، سارے کو بتا رہے ہیں۔ میں الحمدللہ کوئی اکیلا دم درود نہیں کرتا، میں اللہ کی توفیق سے حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مدرس بھی ہوں ہیں، اور مطلب خطبات بھی میں پڑھاتا ہوں۔ تو یہ جو میدان ہے نا، یہ اصل میں علماء کا میدان تھا جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اصل میدان کی طرف آنے کی بجائے غلط چیزوں کی طرف چلے گئے۔ تو یہ جو جادو ہے نا، یہ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ جو آخری دو صورتیں ہیں معوذتین، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرمایا عائشہ جس چیز کے بارے میں پریشان تھا اللہ نے مجھے بتا دیا۔ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے خواب میں، دونوں نے آپس میں سوال کیا، ایک نے کہا جی اس کو کیا ہوا، دوسرے نے کہا جی رجل مطبوب ای مسحور، کہ اس آدمی پہ جادو ہوا۔ اس نے کہا جی من تبع، کس نے کیا؟ تو اس دوسرے نے جواب دیا کہ وہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا۔ کیسے کیا؟ کہ ایک عورت کی مدد سے جو آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کے سر مبارک کے بال چرائے اور جناب اس کو 11 گرے لگائیں اور فلاں کنویں میں پھینک دیے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے بتایا اس موقع کے اوپر یہ آخری دو صورتیں معوذتین نازل ہوئیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بدتمیز نے 11 گرے لگائی تھیں، تو اللہ نے دونوں صورتوں کی تعداد بھی 11 نازل فرمائی۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم انکار کریں کہ یہ جادو ہوتا نہیں ہے؟ یہ جادو ہو جاتا ہے،
اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جادو کرنا جائز ہے، نہیں، جادو حرام ہے. ہم یہاں جادو کے توڑ کے لیے بیٹھے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے انشاءاللہ. اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے. ہاں، آپ نے فرمایا جو آدمی جادوگر کے صرف پاس چلا گیا، جادو کیا کروایا، کچھ نہیں ہے، صرف جانے کے ساتھ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر اس نے کچھ کروا لیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اچھا، کیا جن اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، جن جو ہے نا، جن جو لفظ شیطان ہے یہ ایک وصف ہے. یہ اگر کسی انسان کے اندر پایا جاتا ہے نا وہ بھی شیطان ہے، اگر کسی جن میں پایا جاتا ہے وہ بھی شیطان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ صرف جن ہو سکتا ہے، اور جس طرح ہم انسانوں میں سے، قرآن کہتا ہے من الجنۃ والناس، ہیں جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں اس طرح جنوں میں سے بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں. سورۃ جن کے اس کا مکمل وجود ہے. کیا جن جان بھی لے سکتے ہیں؟ جان کیا؟ انسان. ہاں انسانی جان. یہ مطلب ایک حدیث کے اندر واقع ہے، صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ تھا، وہ مدینہ کے قریب ہو رہا تھا، اعلان ہو گیا جہاد کے لیے جانا ہے. تو ایک دلہا اور دلہن، نئی شادی ہوئی، جہاد کا اعلان سنا، چلے گا دلہا. تو چھٹی کے لیے جب گھر واپس آیا نا تھوڑی دیر کے لیے، دیکھا اس کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہے. تو اس کو غیرت آئی، کہا تم کیوں کھڑی ہو؟ اس نے کہا آؤ دیکھو تو صحیح کیا ہوا اندر. جب وہ اندر آیا دیکھا بہت بڑا سانپ. تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا میرے شوہر میں. اب اس نے جب اس کو نیزہ مارا نا، مجھے نہیں پتا کہ سب سے پہلے سانپ مرا یا وہ میرا شوہر مرا. تو یہ جن ہے نا یہ انسان کی جان لے سکتا ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. آپ نے فرمایا جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح یہ جن دوڑتے ہیں، خون میں شامل ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم داخل ہو جاتے ہیں، رگیں بند کر دیتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو جاتا ہے. یہ جو شوگر آپ نے کہا نا کہ شوگر کا علاج، دیکھیں شوگر کیا ہوتی ہے. شوگر انسانی جسم کا جو خون ہے اس کا لیول اگر کم یا زیادہ ہوتا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، اس کو ہم شوگر کہہ دیتے ہیں، اس کی شوگر زیادہ ہو گئی. اور یہی ہمیں دین نے کہا کہ یہ جو شیطان جسم میں داخل ہوتا ہے نا، جیسے قرآن کہتا ہے یتخبط الشیطان من المس، قرآن کہتا ہے اس آدمی کو شیطان کے چھونے نے پاگل کر دیا. یہ جسم میں داخل ہو کر تو خون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. ایک جناب طاقتور آدمی کیا تو کیا اس کا جناب جو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ. آپ نے تو اوپر لکھا ہوا شوگر اور کینسر جو ہے وہ زیادہ تر جادو کی وجہ سے، یہ کیا چیز ہے اوپر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے نا جادو اور اپنا شوگر اور کینسر، یہ 99% یہ جادو کی وجہ سے. اور یہ ایسا ہی ہے جس طرح میں عرض کر رہا تھا نا، یہ جو شوگر ہے یہ کیا ہے کہ جو خون کا لیول ہے وہ اوپر ہوتا ہے یا نیچے جاتا ہے، نقصان دہ. یہ جن کا کام ہے داخل ہو کر خون کے ساتھ چھیڑ چھانی کرتا ہے. اور جو کینسر ہے، جو مطلب ہے کہ بلڈ کا کینسر ہے، وہ بھی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس دلائل موجود ہیں؟ ہاں. کیا کسی نے آج تک یہ بتا سکا کوئی کہ کینسر کیوں ہوتا ہے، اس کا کینسر کا علاج کیا ہے؟ آج تک کوئی سائنس دان یا ڈاکٹر نہیں بتا سکا، لیکن دین نے بتا دیا. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. جب خون میں جاتا ہے یہ بیماریاں لگاتا ہے شیطان. یہ گندے خبیث ہوتے ہیں. آپ نے زندگی میں کیسے کیسے مریض دیکھے؟ دیکھیں جی، میری زندگی کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس طرح کے مریض دکھائے کہ بعض تو ایسا یہ الائڈ ہاسپٹل کا اللہ نہ ہی کرے پہلے تو اللہ دکھائے مریض کو ایسے. ہاں دیکھیں جی، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بچا کر رکھے. لیکن جس طرح کا ہمارا ماحول ہے نا آج کل، ہمیں کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا اس جادو سے ہے. کرونا ہمیں نظر آ جاتا ہے، جادو نظر نہیں آتا. کرنے کروانے والے جو ہے وہ نظر نہیں آتے، نہیں نظر آ رہے. خفیہ طور پہ وار ہو رہا ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں. جس طرح یہ میں نے اوپر علامات لکھی ہیں، یہ علامات ہیں، اور باہر نقصانات لکھے ہوئے ہیں. سب ہوتا ہے معاشرے کے اندر. جنات کا منہ میں آ کر بولنا ہے، ایسی باتیں یہ سب موجود ہے ہمارے زمانے کے اندر. اچھا، آپ نے کیسے کیسے مریض دیکھے؟ یا دیکھیں یہ تازہ واقعہ. ایک آدمی لائڈ ہاسپٹل میں گیا. کیوں؟ اس کے پیٹ میں درد شروع ہوئی. 3 دن تک مسلسل علاج کرواتا رہا. ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ایسا
اس کا نا ایکس رے کیا یا جو بھی، اس کے معدے کے اندر اتنا بڑا لوتھڑا ہے. تو انہوں نے کہا اس کا کیا حل ہے، درد نہیں رک رہی، کہا آپریشن کریں. انہوں نے جناب بائی پاس کیا، آپریشن کیا. جب آپریشن کیا اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا. ڈاکٹر پریشان. یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، سچا واقعہ ہے. ہاں یہ کوئی اونٹ پٹانگ نہیں کہہ رہا. تو اس کا جناب جب بائی پاس کیا کچھ بھی نہیں نکلا. جب اس کو جناب وارڈ کے اندر لے کر گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ جن آ گئے. انہوں نے کہا لے بھائی اب تیری ابتدا ہو گئی ہے موت کی. اس کے 2 ٹانکے بھی اکھاڑ دیے. اس نے فون کیا، میں الحمدللہ وہاں پہنچا. میں نے کہا چھٹی لے کے گھر آ جا. جب وہاں گھر آئے تو الحمدللہ اس کے وہ جتنی چیزیں تھیں اس کی آنکھوں کے سامنے اسی وقت وہاں حاضر کی، دائرے میں لے کر قرآن کے ذریعے ان کو ختم کر دی. الحمدللہ وہ ٹھیک ہے اب. اچھا آستانہ عالیہ لکھا ہوتا ہے باہر، تو آپ نے نہیں ابھی تک لکھا؟ دیکھیں یہ جو آستانہ عالیہ ہے نا، لکھنا یا نہ لکھنا یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا. تو اس لیے مطلب ہے کہ کیا ان کا کام مختلف ہوتا ہے؟ اگر تو آپ نے کوئی دنیا کمانی ہو پھر تو اس طرح کی باتیں ہم لکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارا تو صرف یہ ہے کہ خدمت خلق کے لیے ہیں، الحمدللہ علاج کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. ہاں اگر کوئی ہماری خدمت کر دے تو ٹھیک ہے، فابیہا. اگر نہیں بھی کرے ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. یہ نہیں کرتے دوسری بات دام کر ہم دام نہیں کرتے کہ تو نے بھائی ہمیں پیسہ نہیں دیا. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اگر وہ خدمت کر دے ٹھیک ہے، نہ کرے تو اللہ انشاءاللہ کسی اور کوئی اور سبب لگا دیتا ہے. الحمدللہ. نہیں تو آپ کو خدمت بھی ظاہری بات ہے کرتے ہی ہوں گے، آخر جن کا مسئلہ حل ہو جائے وہ خدمت بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں جی ہم حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان بناتا ہے اور اس کی جو دنیاوی ضروریات ہے وہ پوری فرما دیتا ہے. آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جادو کا یہ مسئلہ ہے بھائی کو، تو اس میں جادو کی کوئی علامات نظر آ رہی ہیں، کیسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی اس کے جی 2 چیزیں ہیں. ایک ہے الحمدللہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، حکیم کے پاس جائیں. حکیم آپ کی ظاہری شکل کو دیکھ کے نبض کو دیکھتا ہے، یار آپ کو یہ مسئلہ ہے، اور ویسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو آدمی اس میدان کا ہوتا ہے نا وہ آدمی کی شکل اس کی علامات دے کر پہچان جاتا ہے، یار اس کے اندر کیا ہے. اور یہی تو جناب کھلاڑی پن ہے، پتہ چلے آپ کچھ شکل دیکھیں یہ کیا چیز ہے. لیکن الحمدللہ ہم اسی پہ انحصار نہیں کرتے. یہ میں نے اوپر علامات لگائی ہیں. جو بھی مریض میرے پاس آتا ہے نا میں اس کہتا ہوں بھائی یہ دیکھو یہ علامات پڑھ لو. اگر کسی کو اس پہ بھی اتنا یقین نہیں ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں الحمدللہ یہاں پہ بٹھا کے اس کے یہاں یہ مغز حرام ہوتا ہے، یہ مغز حلال ہے، تو یہاں پہ ان کا یہ بسیرا ہوتا ہے. جن عورتوں پہ یہ جادو کیا جاتا ہے نا اکثر طور پر ان کے اس چیز جگہ پہ گدگدی ہوتی ہے. اور یہ جادو کی علامت ہے نا، ساری یا کندھوں پہ وزن کا رہنا ہیں، کپڑوں کا کٹ جانا، اس طرح اوپر لکھی ہوئی ہیں. تو جن مریضوں کے زیادہ تر یہ ہوتا ہے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے تو میں یہ مسنون الرقیۃ الشریعہ شرعی دم الحمدللہ کرتا ہوں. تو دم کے دوران ہی وہ چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں. تو اس کی کئی طریقے ہوتے ہیں. یا تو چیز منہ میں آ جاتی ہے، اگر منہ میں نہیں آ رہی تو وہ نیچے والے دڑ پہ کندھوں پہ وزن پڑ جاتا ہے، سر پہ وزن پڑ جاتا ہے. تو اسی وقت اس کو جناب دائرے میں لا کے قرآن مجید کے ذریعے اس کو ختم کر دیتے ہیں. زیادہ تر آج کل عورتوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے جادو والا، یا مردوں میں آ رہا ہے یہ، یا بچوں میں؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ یہ ہے کہ بھائی اکثر طور پر آج کا یہ جادو یہ لوگ کرواتے ہیں رشتوں کی خاطر. نہیں ہے بھی کس پہ ہو رہا ہے؟ عورتوں پہ ہو رہا ہے کہ زیادہ تر ہوتا ہے زیادہ. کیوں؟ عورت یہ نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ کہ عورت زیادہ دیر مہینے میں پاک نہیں رہ سکتی. اور یہ جو شیطان ہوتے ہیں یہ گندے ہوتے ہیں، گندگی پسند کرتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے لوگوں نے بہت مطلب ہے کہ اب یہ کیمرے میں تو ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے. لوگوں عجیب و غریب عورتیں باتیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسی ایسی کیفیت آتی ہے. اکثر قبرستان میں قبروں میں بھی کیا کچھ ہو رکھا ہوتا ہے، یہ بھی آپ یہ بھی علاج کرتے ہیں کیا؟ او یہ تو جادوگر یہی ہوتے ہیں نا، بدتمیز قسم کے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ یار وہ اس لڑکے سے میں نے شادی کرنی ہے، بابا جی ہمارا وہ کام کروا دیں. کہتا ہے جاؤ 40-50 ہزار روپیہ لے کر آؤ، کالا بکرا لے کر آؤ. نہیں آپ ایسے جادو کرتے بھی ہیں کہ آپ صرف علاج ہی کرتے ہیں؟ ہم تو اس کے اپوزٹ ہیں. ہم صرف علاج جادو کا توڑ کرتے ہیں قرآن کے ذریعے. ہاں اکثر ناظرین ہمارے جو ہیں وہ ایسے بھی سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں یہ جادو کرتے بھی ہوں گے. نہیں الحمدللہ جادو کرنے والا وہ ان محلوں میں نہیں بیٹھتا،
جی جی وہ قبرستانوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی شکلوں پہ لعنت پڑی ہوتی ہے. جی الحمدللہ ہم تو قاری ہیں، قرآن کے عالم ہیں، ہم ایسے کام کیوں کریں گے؟ اچھا، اس کا مختصر جو علاج ہے وہ آپ ذرا بتائیے. اس کا جو علاج ہے نا، ایک ہے اس جادو سے پہلے کا، قرآن و حدیث کی روشنی. ہاں قرآن و حدیث کی روشنی سے انشاءاللہ. ایک ہے بیماری کے بعد، ایک ہے جیسے نہ کہتے ہیں نا کورونا کی فاستی تدابیر. تو یہی جادو سے کچھ پہلے کے، جب جادو ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کا علاج، دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. جادو سے پہلے جو ہے نا حفاظتی تدابیر، یہ ہمیں دین نے دیں، بد قسمتی سے ہم بھول گئے. اسی وجہ سے ہمارے معاشرہ تقریباً 90% اس جادو کی لپیٹ میں ہے. مذہبی دین دار گرانے وہ اس جادو کے لپیٹ میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہمیں دین نے کہا جب واش روم میں داخل ہو تو دعا پڑھ کے داخل ہو. کیوں؟ اور ان کے اندر جنات ہوتے ہیں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے، خبیث جنیوں سے. ہم دعا پڑھتے نہیں ہیں، واش روم میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. دین نے کہا ہمیں بھائی جب گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھو. ہمیں گھر میں داخلوں کی دعا نہیں آئے گی، گھر میں داخل ہوتے گالیاں نکالتے ہیں. ہاں اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا واللہ ربنا توکلنا. گھروں میں جنات شیطان ہوتے ہیں، ہر گھر میں جن ہوتے ہیں. تو دین نے کہا جب اللہ کا نام لے کر گھر میں آؤ گے تو میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوگی. ہیں دین نے کہا جب باہر بازار میں نکلو دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ بازار میں داخل ہونے کی دعا. اور یہ میرا اندازہ ہے، الحمدللہ میرا تجربہ ہے، جب کوئی دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، یہ اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو یہ جادو سے پہلے یہ جو ہمیں دین نے دعائیں بتائی ہیں نا، ان کی پابندی، خصوصاً جو اس جادو سے بچنے کے لیے جو اذکار ہیں، مثلا معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، صبح شام 3 بار. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کو پڑھتے، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان صورتوں کو 3 بار، باقی نمازوں کے بعد 1 بار. آیت الکرسی آپ نے فرمایا جب آدمی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو پورا گھر وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ فرمایا جو آدمی صبح کے ٹائم 3 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شام تک نہ کوئی جن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی بیماری نقصان. ہم رو رہے ہیں ہمیں کرونا وائرس، اوے یہ کرونا وائرس کی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر ہے. اس طرح آپ نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جو آدمی صبح کے ٹائم یہ 3 بار پڑھ لے، شام تک اس کو کوئی موذی جانور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم دعاؤں کو بھول گئے ہیں تو یہ بیماری ہمارے اوپر آنی تھی. یہ آپ نے فرمایا جو آدمی صبح کے ٹائم یہ کلمہ 100 بار پڑھ لیتا ہے نا، شام تک اس کو کوئی جن شیطان نہیں چمٹ سکتا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کسب آپ اپنا اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے آپ ذرا نمبر. ہاں دیکھیں، یہ میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ یہ چیزیں ہیں جادو سے پہلے. اگر آپ پہ جادو ہو جاتا ہے نا تو خود جناب استاد بن کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے آدمی کو. دیکھیں نا، خود آپ بخار ہو گیا تو خود ہی ٹیکے لے کے لگانے لگ جائیں، اور یہ ایسے نہیں ہوتا، ڈاکٹر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اگر جادو ہو جائے نا تو پھر جناب اس کا یہ ہے کہ کسی ماہر جو کوئی عالم صحیح ہے قرآن و سنت کے، اس کے پاس جائیں، اس کو دکھائیں کہ بھائی ہمیں چیک کریں. ہم بد قسمتی سے ان جعلی لوگوں سے بچتے بچتے اچھے لوگوں سے ملنے سے محروم ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. الحمدللہ ہمارا جو ہے نا یہ جس کو آپ آستانہ عالیہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ ہماری درگاہ ہیں، یہ فقیروں کی جگہ، یہ ہمارے ہمیشہ کے لیے کھلی ہے، سبھی کے لیے کھلی ہے ہیں. بلکہ الحمدللہ کچھ دوسرے ممالک سے مثلاً عمان ہیں، سعودی عرب، یہاں سے یہ بلکہ یہ اس کا آن لائن علاج بھی ہوتا ہے. ہاں جادو کا آن لائن علاج، جادو آن لائن ہو جاتا ہے، اس کا علاج بھی آن لائن اس کا علاج بھی آن لائن ہو جاتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ الحمدللہ میں فون جس طرح بتا رہا ہوں نا کہ یہ 28 فروری کو میری ٹکٹ تھی عمان کرنا تو اللہ کی ذات نے. اللہ نے تو انشاءاللہ یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جب آپ اس میدان میں نکلیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا یہ جہاد ہے، جہاد شیطانی جہاد ہے اگر ہم اس کو جہاد سمجھیں.
تو اس کا الحمدللہ علاج جو ہے وہ آن لائن بھی ہم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس یہاں جو مریض آتے ہیں ہم ان کا دم کے ذریعے قرآن کے دم کے ساتھ انشاءاللہ علاج کرتے ہیں اور اونچی آواز سے کرتے ہیں۔ رابطہ نمبر بتائیں۔ 030860300151۔ جی سیف اللہ صمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، جادو کی حقیقت جو ہے وہ انہوں نے بتائی۔ جو لوگ کہتے ہیں کوئی جن نہیں ہوتا، انہوں نے وہ بھی بتایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی اس کے بعد جو علاج کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ دعائیں مسنونہ جو ہے وہ اس کا لازمی آپ اس کا جو ہے انتظام کریں۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔